بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اور اعلیٰ اخلاق پر کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو معاف کر دیا کرتے تھے اور کیسے ان کو ان کے ظلم کے باوجود بھی عطا کر دیا کرتے تھے، اور صاحب اقتدار لوگوں کے لیے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدوہ اور رہنما تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نجرانی چادر تھی، اس چادر کے حاشیے گھنے بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیکھتا ہوں ایک اعرابی، ایک دیہاتی گاؤں میں رہنے والا آیا اور اس نے زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر مبارک کو کھینچا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں کندھے مبارک پر، گردن مبارک پر چادر کے کھینچے جانے کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے نشان نظر آ رہے تھے۔ اور اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال سے مجھے دلواؤ، یعنی لوگوں کو کہو یا آپ اپنے طرف سے مجھے کچھ مال دو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مڑ کر دیکھا اور دیکھ کر اسے مسکرانے لگے اور صحابہ کرام کو کہا کہ اسے کچھ دے دو، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے اسے دینے کے لیے کہا۔ آپ دیکھیں اس واقعے میں دیہاتی کی بدتمیزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک، سختی، کرخت لہجہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دھیمے انداز میں، انتہائی میٹھے انداز میں اسے پیار سے دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو عطا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کی بدتمیزی پر صبر کیا، اس کی بدتمیزی کو معاف کیا اور پھر اس کے ساتھ اس پر اپنا کرم کیا، یعنی اسے عطا بھی کر دیا۔ اس واقعے میں صاحب اقتدار لوگوں کے لیے بڑی ہی عبرت اور درس اور نمونہ ہے، جو اپنی چھوٹی چھوٹی کسی غریب کی غلطی پر اسے بڑی خطرناک سزائیں دے دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کسی سے نقصان ہو جائے، تھوڑا سا کسی کے مزاج کے خلاف کوئی کام یا بات سرزد ہو جائے تو صاحب اقتدار اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنے اقتدار کے نشے کے اندر آ کر غریبوں پر، کمزوروں پر، ماتحتوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ معاف بھی کرتے اور عطا بھی کرتے۔ اس سے بڑھ کر سنیے، خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں خیبر کے اندر ایک عورت نے گوشت بھونا، اس گوشت میں زہر ملایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے علم سے جانتے تھے ہر چیز کو، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں گوشت کو لے کر نوش فرمانے لگے تو ایک لقمہ جو منہ میں گیا تھا تو اس نے پکار کر کہا، یا نبی اللہ، آپ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو کہا کہ بھئی اپنے ہاتھ روک لو، جو گوشت باقی صحابہ کرام بھی کھا رہے تھے یہ نہ کھاؤ، اس میں زہر ہے۔ اب جس عورت نے بھیجا تھا اس عورت کو بلایا گیا، پوچھا گیا تو نے کیا کیا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ آپ کے امتحان لینا چاہتی تھی کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کی حفاظت کر دے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی، اس لیے میں نے یہ امتحان کے طور پر زہر ملایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانثار صحابہ اس گوشت کے کھانے کی وجہ سے جو لقمے کھا چکے تھے شہید ہو گئے، انتقال کر گئے اسی گوشت کے زہر کی وجہ سے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زہر کو ختم کروانے کے لیے حجامہ لگوایا
اور پھر اس کی تکلیف میں مسلسل محسوس کرتے رہے، اور موت کی ظاہری انتقال کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس زہر نے اپنا اثر دکھایا۔ ان تمام کے باوجود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق دیکھیے کہ اس عورت کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اس کو روانہ کر دیا۔ تو میرے آپ کے لیے بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ ایک طرف دشمن، جان کے دشمن، تکلیف پر تکلیف پہنچانے والے، اور دوسری طرف نبی اور رحمہ معاف کرنے والے۔ تو میں اور آپ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر تحمل، بردباری، برداشت پیدا کریں، لوگوں کے ناگوار رویوں کو صبر سے برداشت کرنا سیکھیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار بن سکیں۔ مع السلامہ۔